جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی، تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے، خبردار عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے۔ اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ
حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3-3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے. شاک تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چھپا تو ادھر اٹھا، ادھر چھپا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون، گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہا. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکمہ جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے، پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی،
اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی، یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا، ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے، میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ، خانقاہ میں رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے، وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں۔ ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی۔ آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا، وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا، آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے، اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں. اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے, بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے, اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گوشت گھر میں نہیں آیا, کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں, چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے, وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں, زبان کا چٹکارا ہے. پیزا میں پیزا ملتا ہے, خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں, کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں, دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز, مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رگ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے, لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی, ہاں ہو کھولنا شروع. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا, اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا, اطمینان قلب نہیں رہے گا. یا تو مجبوری میں بیٹھے گا, یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا, یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے, حاضری, وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, جھپکی آئی, اونگ آتی ہے, صرف ایک اونگ آئی, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے, اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے, صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے, ان کے مریدین کہتے, روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ سٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑے, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار, ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر, ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات, ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں, کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں. آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں, کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے, اور کچھ لوگوں کے